السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے بھائی کہ نماز کو دل سے کیسے پڑھیں اور دن بھر جو دماغ میں وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے دور رہیں۔ تو نماز کو دل سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں بزرگوں نے بتائی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو اگر آپ نماز جو بھی صورتیں پڑھیں، الحمد شریف، ثنا، درود شریف یا جو بھی کوئی قرآن کی صورتیں آپ کو یاد ہوں 10 15 20، ان کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں قرآن سے، اور جب آپ کے ذہن میں ٹرانسلیشن ہوگا تو آپ کا دل ضرور لگے گا، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا دماغ آپ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل سے نماز پڑھنے کے لیے دماغ حاضر رہے اور خشوع اور خضوع رہے، اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نماز کو اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آئے، مطلب بالکل ہلکی آواز میں نہ پڑھیں بلکہ تھوڑی اونچی آواز میں، تو اس سے بھی آپ کا دل اس میں لگا رہے گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں تو نماز کو دل سے پڑھنے کے لیے کرنی ہے، لیکن آگے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں بھی لگتا تب بھی نماز فرض ہے اور آپ کو پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کی بے انتہا پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا خبر میں۔ تو میرے بھائی آپ کا دل لگے یا نہ لگے نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا، کہنے لگا جی میری نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو انہوں نے پوچھا پلٹ کے کہ آپ پڑھتے تو ہو؟ کہ ہاں جی پڑھتا تو ہوں۔ کہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا جن لوگوں کو نماز میں دل لگتا ہے اور مزہ آتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں دل لگانے کے لیے اور مزے کے لیے۔ آپ کو نہ مزہ آتا ہے نہ دل لگتا ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہو اللہ کے لیے، تو آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے میرے بھائی چھوڑنا مت۔ اور یہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی مزدور صبح شام تک مزدوری کرتا رہے اور اس کا دل نہ بھی لگتا ہو تب بھی مزدوری کرتا رہے، ہو سکتا ہے مالک اسے شام کو خوش ہو کے دگنا اسے معاوضہ دے دے کہ اس کا دل نہیں تھا پھر بھی یہ کرتا رہا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن خشوع اور خضوع لانے کے لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ دن بھر جو وسوسے آتے ہیں ان کے لیے کیا کریں۔ ان کے لیے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح ان ربی غفور رحیم، اور تیسرا کام یہ کریں کہ صبح کو جب آپ کی آنکھ کھلے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے چاہے پاکی ہو چاہے ناپاکی ہو 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور دن میں جب بھی آپ کو کوئی خیال آ جائے، کوئی وسوسہ آ جائے نماز کے بیچ میں بھی، تو فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وسوسہ دور ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تھوتھڑی جماتا ہے ہمارے دلوں پہ وسوسے ڈالنے کے لیے، اور جب ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے شیطان مردود سے تو اللہ اپنی پناہ میں لے لیں گے اور شیطان بھاگ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔